اسرائیلی وزیر اعظم کی حماس کے ساتھ جنگ بندی پر دباؤ کو کم کرنے کی کوشش۔ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے نیتن یاہو کافی کچھ نہیں کر رہے، صدر بائیڈن۔ افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی جیل سے فرار کی کوشش، 129 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے غزہ میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد جنگ بندی کے لیے عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے عوام سے معافی مانگی ہے۔ غزہ میں 2 روز قبل ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہروں میں نیتن یاہو سے جلد جنگ بندی معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ یرغمالیوں کو بچانے میں ناکامی پر معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز یرغمالیوں کے قریب پہنچ چکی تھیں لیکن وہ انہیں بازیاب کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نیتن یاہو نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کو بھی دھمکی دی کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اتوار کو تل ابیب، یروشلم سمیت ملک کے متعدد شہروں میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، جبکہ پیر کو بھی یرغمالیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کی روز کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب اسرائیلی فورسز کو غزہ کی ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں، جن میں 23 سالہ امریکی نژاد اسرائیلی شہری ہرش گولڈبرگ بھی شامل تھا۔ اسرائیلی فوج نے ان یرغمالیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری حماس پر عائد کی ہے۔ نیتن یاہو پر بھی یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جب صدر بائیڈن سے صحافیوں نے پوچھا کہ ان کے خیال میں نیتن یاہو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں تو ان کا جواب تھا نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی ہے۔ ادھر اسرائیل نے اس جواب پر تنقید کی ہے۔ صدر بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ کیا رواں ہفتے دونوں فریقوں کو یرغمالیوں سے متعلق حتمی معاہدہ پیش کریں گے تو صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں، اور جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ تجویز قبول کر لی جائے گی تو ان کا کہنا تھا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے زیر استعمال طیارے کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اس طیارے کو ڈومینیکن ریپبلک سے اڑا کر فلوریڈا لایا گیا ہے تاکہ امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ اس طیارے کی خریداری سے وینزویلا پر عائد امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ہے۔ طیارے کو ایک ایسے وقت ضبط کیا گیا ہے جب 28 جولائی کو وینزویلا کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد صدر مادورو پر دباؤ ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ ایک شیل کمپنی کے ذریعے غیر قانونی طور پر $13 ملین میں خریدنے کے بعد اسے امریکہ سے باہر سمگل کیا گیا تھا تاکہ اسے صدر مادورو اور ان کے ساتھی استعمال کر سکیں۔ افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے دارالحکومت کی مرکزی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران کم از کم 129 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2 ستمبر کو قیدیوں کی طرف سے جیل کو توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کے دوران جیل کے انتظامی بلاک اور اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس دوران 59 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ جیل کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قیدی فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور جن لوگوں نے فرار ہونے کی کوشش کی انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا انڈونیشیا کے 4 روزہ دورے پر منگل کو جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ پوپ فرانسس 6 ستمبر تک انڈونیشیا میں قیام کریں گے اور اپنے دورے کے دوران وہ ایک مسجد میں بین المذاہب ہم آہنگی کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور انڈونیشیا کے سبکدوش ہونے والے صدر جوکو ویدودو سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ جکارتا کے ایک اسٹیڈیم میں ایک دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ انڈونیشیا کے دورے کے بعد پوپ فرانسس پاپوا نیو گینی، مشرقی تیمور اور سنگاپور بھی جائیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔